اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبیرة إلا على الخاشعین، اور تم صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بلا شبہ بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ کے حضور خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہاں یہود کو ایک اور حکم دے رہا ہے جو بہت بنیادی حکم ہے، وہ یہ کہ اگر تم حب مال اور حب جاہ میں دنیا پرستی اور عہدے کی لالچ میں تم اندھے ہوئے جا رہے ہو اور جس کی بنیاد پر تم حق نہیں قبول کر رہے ہو، تو یہ نسخہ اختیار کرو، اس کے ذریعہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی اور تم حق قبول کر سکتے ہو۔ اگر تم حق قبول کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین نے دو نسخہ دیا کہ صبر کو لازم پکڑو اور نماز کی پابندی کرو، اس کے ذریعہ تم اگر اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو گے تو اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ اللہ کے عہد کو تم اس طور پر پورا کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے کر سکتے ہو، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچ سکتے ہو۔ اور صبر کہتے ہیں کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینے کو، اپنے آپ کو کسی چیز سے روک لیا جائے تو اس کو صبر کہا جاتا ہے، یا کہتے ہیں صبر اس کو کہا جاتا ہے کہ نفس کو جزا فضا کرنے سے روک لیا جائے، اور زبان کو شکوے شکایت سے روک لیا جائے، اور ایسے ہی اعضاء و جواری کو نوحہ وغیرہ کرنے سے یا تکلیف دینے سے روک لیا جائے، تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ یہ صبر تینوں طرح سے ہوتا ہے، اور اہل علم کہتے ہیں صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک صبر یہ ہوتا ہے ایک بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرے۔ نماز پڑھنی ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، صبر کی ضرورت ہے، صبر کے بغیر انسان نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ بہت ساری قربانیاں اللہ رب العالمین چاہتا ہے، صبر کے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، بھوکا پیاسا رہنے کا، صبر کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اسی لیے روزے کو صبر سے تعبیر کیا گیا ہے، کہا یہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور انسان صبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انسان کا ہر عمل جو کرتا ہے اسے اس کا 10 گنا یا 700 گنا تک اللہ رب العالمین اسے چاہتا ہے تو نوازتا ہے، سوائے روزے کے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، صبر کرتے ہوئے میرے لیے رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا میں ہی اس کو بدلہ دوں گا، جتنا چاہوں دے دوں۔ تو یہ روزے کی برکت ہے، روزے کی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیے ہر عبادت سے زیادہ روزے میں صبر پایا جاتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی عبادتیں لگی ہوئی ہیں کسی اور عبادت کے ساتھ اتنی عبادتیں نہیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس کا بدلہ میں دوں گا، جتنا چاہوں اس کو دے دوں۔ تو کیا ہے یہ عبادتوں پر صبر ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، منع قرار دیا ہے، ان سے رکنے پر صبر، ان سے اپنے آپ کو انسان روک لے تو روکنے میں بھی صبر کی ضرورت پڑے گی۔ ایک انسان شراب کا عادی ہو جائے، حرام کاری کا عادی ہو جائے، سود خوری کا عادی ہو جائے، چوری چماری کا عادی ہو جائے، تو اس کو روکنے کے لیے ضرورت ہے کس چیز کی؟ صبر کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان نہیں رک سکتا ہے۔ ایسے ہی تیسری قسم یہ ہے جو عام طور پر سب کے ہاں برابر ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی مصیبت اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، کوئی آفت نازل کی، کوئی تکلیف بھیجی، تو بندہ اس پر بھی صبر کرے۔ یہ تینوں چیزیں صبر کی ہیں، 3 اقسام ہے، اور تینوں میں اللہ رب العالمین نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ 2 چیزیں جو ہے وہ شریعت سے تعلق رکھتی ہیں، اور تیسری چیز کا تعلق دنیا داری سے ہے، لیکن اس کا بھی تعلق شریعت سے ہو جاتا ہے
کیونکہ اگر بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، جزا فضا کا مظاہرہ کرے گا تو شریعت کے مخالف ہے، شریعت کے مخالف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر۔ وہ عورت کہتی ہے جواباً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی۔ اس عورت نے کہا آپ پر تھوڑی یہ مصیبت گزری ہے کہ آپ سمجھیں، یہ مجھ پر مصیبت گزری ہے تو میں سمجھتی ہوں اس لیے رو رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے ایسا جواب دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ بعد میں اس عورت کو بتایا گیا کہ صبر کی تعلیم دینے والے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عورت نہیں پہچانتی تھی، بھاگی بھاگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا، گھر میں گھس گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو نہیں پہچانتی تھی، اب میں صبر کرتی ہوں۔ وہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم تعلیم دی ہے، وہ تعلیم ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ دنیاوی مصیبت تھی، دنیاوی پریشانی تھی، کوئی ان کا قریبی انتقال کر گیا رہا ہوگا تو رو رہی تھی، بے صبری کا مظاہرہ کر رہی تھی، صبر نہیں کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرے گی تو صبر کرے گی، اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر۔ تو اس نے جواب دیا تھا آپ پر تھوڑی مصیبت نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگی بھاگی آئی، جب پتہ چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کہا کہ میں اب صبر کرتی ہوں، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک اہم تعلیم دیتے ہیں، کہتے ہیں ان الصبر عند الصدمۃ الاولى، یا ان الصبر عند اول صدمۃ، کہ صبر تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت آتے ہی کیا جائے، مصیبت آتے ہی جو صبر کیا جاتا ہے وہی صبر ہے۔ اگر مصیبت آ گئی، مصیبت نے سب کچھ اسے تباہ کر دیا اور وہ اپنی ساری کوششیں کر لی، رونا دھونا، جزا فضا کرنا، شکوے شکایتیں کرنا، سارا کر لی اور ہر طرح سے اپنا حربہ استعمال کر لی، اس کے بعد جب کہے کہ میں صبر کرتی ہوں تو وہ صبر نہیں ہے۔ صبر تو جیسی ہی مصیبت نازل ہو اس وقت جو صبر کی جاتی ہے وہی صبر اصل ہے، اسی پر صبر کا فائدہ ہے اور اجر اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ تو یہ نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب صبر کا تمہارا فائدہ نہیں ہے، صبر تو جب مصیبت نازل ہوتی ہے تبھی صبر کرنا چاہیے، اسی کا اجر اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ دیکھیے اہل علم کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک ہوتے ہیں صبر الکرام، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اچھے لوگوں کا صبر اختیار کرتے ہیں۔ وہ صبر کیا ہے؟ جیسے ہی مصیبت نازل ہوتی ہے صبر کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اس کو مصیبت نازل ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، وہی مصیبت وہی مشکل اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ صبر کرتا ہے۔ کہا صبر الکرام کیا ہے؟ جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، تو یہ اچھے لوگوں کا صبر ہے۔ اور صبر اللئام جو ہوتا ہے کمینوں کا صبر ہوتا ہے، وہ مصیبت نازل ہوتی ہے تو ہر طرح سے اپنی طاقت پاور استعمال کر لیتے ہیں، رو لیتے ہیں، جزا فضا کر لیتے ہیں، شکوے شکایتیں کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب کوئی آپشن نہیں بچتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میں صبر تو کر رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں یہ کمینوں کا صبر ہے۔ ہمیں اس صبر، یہ تو ہر کوئی صبر کرتا ہے، ہر کوئی دنیا کا مجبور آدمی کیا کرے؟ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ آپشن نہیں تو صبر ہی کرے گا۔ وہ صبر اللہ رب العالمین کے یہاں اجر کا باعث نہیں ہے، اس پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب نہیں نوازے گا، بلکہ اس پر اجر و ثواب نوازے گا جب پہلی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ جیسے مصیبت نازل ہوئی وہ صبر کی راہ اختیار کرے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مصیبت ہے، ہم صبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہیں، اس کے بعد اس مصیبت سے، اس مشکل سے بچنے کا راستہ بھی اختیار کرے، اس کے بعد اختیار کرے۔ ایسا نہ ہو جزا فضا کر لے، ہر طرح سے اپنی کوششیں آزما لے، ہار جائے، تھک ہار کے کہے اب تو صبر ہی کرنا ہے، اس پر اجر نہیں ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کیا ہے صبر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں صبر کیا ہے، ہر چیز کا راز۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے پیچھے، اس کی کامیابی کے پیچھے، اس کے مقام کے پیچھے صبر ہی راز ہے، چاہے دنیاوی مقام ہو یا دینی مقام ہو، سب کے پیچھے صبر ہی راز چھپا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں سمندر ہے،
پہاڑ ہے، بادل ہے، بارش ہے اور آسمان و زمین ہے، یہ ساری جو چیزیں ٹکی ہوئی ہیں صبر پر اللہ نے حکم دے دیا ہے تو اپنی جگہ پر ٹکے رہو، قائم رہو، صبر سے وہ ٹکے ہوئے ہیں۔ اگر وہی بے صبری کا مظاہرہ کر دے، سمندر بے صبری کا مظاہرہ کر دے، تباہی مچ جائے گی۔ پہاڑ بے صبری کا مظاہرہ کر دے، گر جائے تو تباہی مچ جائے گی۔ ایسے ہی آسمان و زمین، بادل، بارش، پانی، جتنے بھی چیزیں ہیں بے صبری کا مظاہرہ کر دے تو تباہی مچ جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک انسان جسے صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دائرے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے دائرے سے آگے بڑھتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حد سے آگے بڑھتا ہے تو وہی فساد مچاتا ہے، فساد اس کو بھی لاحق ہوتا ہے، دنیا والوں کو بھی لاحق ہوتا ہے۔ تو وہ انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اپنے حد میں رہتے ہوئے، صبر کا دامن تھامے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچا رہے تو اس کو دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ چند چیزیں ہیں جو اس کے متعلق ہیں، اور بھی مزید چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی اس متعلق کی۔ دیکھیے دنیا کے لوگ یہ نسخہ اختیار کرتے ہیں، صبر کو ہتھیار بنا کر کے اس کو دنیاوی کامیابی کے لیے بنیادی ذریعہ مانتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کی سوچ اور دین اسلام پر چلنے والے کی سوچ میں بہت فرق ہے۔ وہ صبر کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، جو چاہو صبر کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن ایک مومن بندے کا طریقہ یہ ہوتا ہے صبر کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے صبر ہی کے ذریعہ سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے صبر ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے صبر کرو، اس کے ذریعہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد پا سکتے ہو۔ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کا سپورٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا بس جو صبر کرنے والے ہیں ان کو کامیابی ہے۔ صبر کے ساتھ جب اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی تب وہ صبر کارگر ہوگا، ورنہ وہ کارگر نہیں ہوگا۔ دنیا پرستوں کا نظریہ الگ ہے، اہل دین والوں کا نظریہ الگ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ تفصیل انشاءاللہ اس تعلق سے کی جائے گی تاکہ یہ جو نظریہ ہے دنیا پرستوں کا اور اہل دین کا یہ واضح رہے، تاکہ ہم گمراہی کے شکار نہ رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو حق باتیں ہم سنتے ہیں اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ